اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ کل ایمان کی حقیقت کے بارے میں مختلف آراء بیان ہوئی تھی۔ صحیح اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، یعنی دل سے تصدیق کرنا، جیسے قرآن میں ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور دوسری جگہ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، تو ایمان کی نسبت دل کی طرف کی گئی ہے۔ اس وجہ سے ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے اور اعمال کرنا بھی ضروری ہے ایمان کے اظہار کے لیے۔ اب ایک مسئلہ کہ حالت غرغرہ، حالت نزع، یعنی جب موت قریب ہو، موت آ رہی ہو، تو اس وقت ایمان قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں، جیسے قرآن میں ہے وَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دیا۔ اور دوسری جگہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ ان لوگوں کی توبہ کوئی نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب موت آ جاتی ہے تب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم نے توبہ کی، تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک نزع کی حالت نہ ہو۔ اسی وجہ سے فرعون کا ایمان قابل قبول نہیں۔ فرعون کافر تھا، کفر پر مر گیا، اس نے حالت نزع میں ڈوبتے ہوئے جو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل پڑھا تھا تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ بعض صوفی اس کو بھی مومن کہتے ہیں، ابن العربی وغیرہ، لیکن ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ باقی ابو طالب وہ مسلمان ہوئے یا نہیں، تو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے۔ دلیل ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں تمہاری شفاعت کروں گا، تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں ابو طالب کے، تو میں نے کان قریب کیا تو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، تو لہٰذا وہ مسلمان تھے۔ لیکن یہ روایت صحیح روایات کے خلاف ہے۔ صحیح روایات میں آتا ہے جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے، تو وہ جہنم میں ہے۔ تو پہلی روایت جو ہے وہ اس کے صحیح روایت کے خلاف ہے، معتبر نہیں ہے۔ اور دوسرا قرآن کی جو آیت ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، تو تمام مفسرین نے اس کی شان نزول میں یہی دوسری روایت لکھی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو اللہ نے یہ آیت آپ کی تسلی کے لیے نازل کی کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہے۔ باقی ایک مسئلہ کہ کفار کی نیکیاں معتبر ہوں گی یا نہیں، یعنی جب وہ ایمان لے آئیں۔ کفر کی حالت میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی ثواب اس کا نہیں ہے، لیکن ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اس نے جو نیکیاں کی تھیں اس کا اسے ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو اس کو ثواب ملے گا۔ صحیح مسلک یہی ہے۔ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، کہ جتنی تو نے پہلے نیکیاں کی ہیں اس پہ تو اسلام لایا ہے، یعنی ان کا اعتبار ہے، ان پہ ثواب ملے گا۔ اور رہ گئیں کفار کے گناہ،
اگر کافر نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو سب کا گناہ معاف ہوں گے یا نہیں؟ تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان نام ہے اس چیز کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، پورا دین اور پوری شریعت، اس سب پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اس میں سے یعنی ضروریات دین میں سے، ضروریات دین وہ امور ہیں جن کا دین میں سے ہونا ہر ایک کو معلوم ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، حج فرض ہے، تو یہ اور ختم نبوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، فرشتے، قیامت، جنت، جہنم، موت برحق ہے، یہ ساری چیزیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی یہ کفر ہوگا۔ ان سب کی تصدیق ایمان ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ کفر ہوگا۔